وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھتے تھے: یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کے الٹنے پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ. میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول، ہم لوگ آپ پر اور آپ کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لے آئے، کیا آپ کو ہمارے سلسلے میں اندیشہ رہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں، لوگوں کے دل اللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے انہیں الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی دل ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان نہ ہو۔ وہ جب تک چاہتے ہیں اس کو حق پر قائم رکھتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں اس کو حق سے پھیر دیتے ہیں۔ وہ قادر مطلق ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو دین پر قائم رہنے کی فکر ہوتی ہے، وہ ہمیشہ اپنے اللہ تعالیٰ جل شانہ سے استقامت کی دعا مانگتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ استقامت کی دعا مانگا کرتے تھے: یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یعنی اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ انتہائی پرفتن دور ہے۔ گمراہ کن نظریات و افکار، چاہے ان کا تعلق عقائد سے ہو یا اعمال سے، ایمان سے ہو یا اسلام سے، مسائل سے ہو یا احکامات سے، ظاہر سے ہو یا باطن سے، یہ سب خوب عروج پا رہے ہیں۔ اس لیے انسان اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، ہمارے ایمان کو سلامت رکھنا، کیونکہ اس کی توفیق تیری ہی ہاتھ میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر بڑے پیغمبر تھے، پھر بھی اللہ سے ایمان کی سلامتی کی دعا کرتے رہتے تھے۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں چاروں طرف بے شمار دنیاوی رنگینیاں اور شیطانی بہکاوے ہیں، انسان کسی بھی وقت پھسل سکتا ہے، لیکن اگر دست پر دعا پھیلائے رکھے کہ اے رب، جو کہ وہاب ہے، یعنی سب کچھ عطا کرنے والا ہے، ہمیں اپنے فضل کرم سے ایمان کی سلامتی عطا کر دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ تو پھر کوئی مشکل ہے نہ کوئی پریشانی، پھر انسان دعا کرتا ہے کہ اے ہمارے رب، بے شک تو ہم سب کو ایک مقرر دن ضرور اپنے حضور جمع کرنے والا ہے۔ اس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن ہر انسان کا حساب کتاب لیا جائے گا، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا روز قیامت پر پکا یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بڑا پکا وعدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اس دن کی تیاری کے لیے ہمت اور طاقت رہنمائی عطا کرے۔ اخروی فلاح اسی شخص کو حاصل ہوگی جو صراط مستقیم پر ہوگا۔ جو شخص ہدایت کو پا لیتا ہے وہ حقیقی کامیابی سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ اس کے مد مقابل کوئی شخص خواہ کتنے بھی مادی عروج کیوں نہ حاصل کر لے، اگر وہ نعمت ہدایت سے محروم ہے تو اس کی عاقبت اور انجام انتہائی دردناک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے کلام کے مطالعے سے ہمیں بہت سے ایسے لوگوں کا پتہ چلتا ہے جو نعمت ہدایت سے محروم ہونے کی وجہ سے ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں گر گئے۔ فرعون اور نمرود حاکم تھے، لیکن ہدایت سے محروم ہونے کی وجہ سے نشان عبرت بن گئے۔
حامان اعلیٰ عہدیدار تھا لیکن اس کا عہدہ و منصب اس کے کسی کام نہ آیا۔ قارون بہت بڑا سرمایہ دار تھا لیکن اپنے سرمایہ کے باوجود ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن گئی۔ شداد جاگیردار ہونے کے باوجود ناکام اور نامراد رہا۔ ابو لہب مکہ کا سردار اور بڑے قبیلے سے تعلق رکھنے کے باوجود ہدایت سے محروم ہونے کی وجہ سے ناکام و نامراد ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں پوری ایک صورت اس کے کردار کی مذمت میں نازل فرما دی۔ اس کے مد مقابل دنیا میں ہدایت کے راستے پر چلنے والے لوگ نہ صرف یہ کہ اخروی سربلندی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے بلکہ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نیک نامی عطا فرمائی اور ان کے کردار اور عمل کو آنے والی نسلوں کے لیے ایک نمونہ بنا دیا۔ ہدایت ملنا بہت بڑی چیز ہے لیکن اس کا فائدہ تب ہی ہے جب یہ باقی بھی رہے۔ اگر ساری زندگی کوئی ہدایت پر رہے لیکن مرتے وقت ہدایت چھن جائے تو ایسی ہدایت کا کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، اس لیے بڑے سے بڑا مومن بھی اپنے خاتمے کے بارے میں خوف کرتا رہتا ہے اور ڈرتا رہتا ہے۔ اس لیے ہم کو بھی لمحہ بھر کے لیے بھی برے خاتمے سے بے خوف نہ ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جو اپنے کلام پاک میں یہ دعا بتلائی ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتلائی ہے اس کو بکثرت پڑھتے رہنا چاہیے، اور یہ دعا بھی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک خاتمہ بالخیر کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ دعائیں بہت اہم ہیں اور ان دعاؤں کو برابر کرتے رہنا چاہیے اور مانگتے رہنا چاہیے۔ بہت سے لوگوں نے ہدایت اختیار کرنے کے بعد گمراہی اختیار کر لی، فتنہ گروں کی اتباع میں لگ گئے، فتنہ میں پڑ گئے اور ایمان کھو بیٹھے اور ہدایت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ صحیح مسلم میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ بنی آدم کے دل سب کے سب رحمان کے قبضہ میں ہیں، وہ جیسے چاہے پھیر دے۔ پھر آپ نے یہ دعا کی اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی فرما برداری پر لگائے رکھ۔ ہدایت کی نعمت یقیناً جملہ نعمتوں پر فوقیت رکھتی ہے۔ سورہ فاتحہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نعمت کی طلب کا ذکر کیا ہے۔ کتاب و سنت میں ہدایت کی اہمیت کو بہت زیادہ اجاگر کیا گیا ہے، لیکن بدقسمتی سے انسانوں کی ایک بڑی تعداد اس کی اہمیت پہچاننے سے قاصر ہے، اور متعدد وجوہات کی وجہ سے انسان راہ ہدایت سے بھٹک جاتا ہے۔ انسان کی گمراہی کا ایک بڑا سبب بری صحبت بھی ہے۔ بہت سے لوگ سیدھے راستے سے فقط بری صحبت کی وجہ سے بھٹک جاتے ہیں۔ بری صحبت کی وجہ سے انسان کے افکار، نظریات اور اعمال میں منفی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ ایسے لوگوں کی ناکامی کا ذکر سورہ فرقان کی آیت نمبر 27 سے 29 میں کچھ یوں فرماتے ہیں اور جس دن دانتوں سے کاٹے گا ظالم اپنے ہاتھوں کو کہے گا اے کاش میں اختیار کرتا رسول کے ساتھ کا راستہ، آئے بربادی، کاش میں نہ بنا ہوتا، کاش میں نے نہ بنایا ہوتا فلاں کو دلی دوست۔ بلا شبہ یقین اس نے گمراہ کر دیا۔ اولادوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے والدین پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی صحبت پر نظر رکھیں تاکہ بچہ غلط صحبت کی وجہ سے گمراہی کا شکار نہ ہو جائے۔ گمراہی کا دوسرا بڑا سبب انسان کی خواہشات ہیں۔ انسان کی خواہشات بھی کئی مرتبہ اس کو راہ ہدایت سے بھٹکا دیتی ہیں، اور انسان اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے جائز و ناجائز راستے میں تفریق کیے بغیر اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہر قسم کے ذرائع استعمال کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے اور تیار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ صراط مستقیم کی اہمیت سے لا علمی کی وجہ سے غافل ہوتے ہیں، دنیاوی معاملات میں اس حد تک پڑ جاتے ہیں کہ دینی حقائق کو یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اسلام ہمیں توازن کا حکم دیتا ہے اور بیک وقت دین و دنیا میں ترقی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ دنیاوی معاملات کو ترجیح دیتے ہوئے دینی معاملات کو یکسر نظر انداز کر دینے والے لوگ آخرت میں ناکام اور نامراد ٹھہریں گے۔ گمراہی کے ان اسباب کو اگر اچھے طریقے سے سمجھ لیا جائے تو یقیناً انسان گمراہی کے راستے سے محفوظ ہو کر صراط مستقیم پر چل سکتا ہے۔
یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو گمراہی سے بچ کر صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔